أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على حي على ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص
فقد ضل وغوى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، عظمت و رفعت اللہ واحد اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو اکیلا اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور اپنی تمام مخلوقات کو روزی مہیا کرنے پر قادر ہے۔ درود و سلام ہو اس کائنات کی ہستی اقدسہ مقدسہ مطہرہ پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جن کو رب کائنات نے کل کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر مبعوث کیا۔ مختصر حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد ایک مرتبہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ غالباً فجر کی نماز تھی۔ نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے اپنا رخ صحابہ کرام کی طرف پھیرا تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور مجھے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک خبر سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے نبی، ہم نے آپ کی امت میں سے 70,000 ایسے افراد ہیں جنہیں قیامت کے دن ہم بغیر حساب و کتاب کے داخل کرنے کی جنت المبارک بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ کتنے افراد ہیں؟ 70,000 افراد۔ چھوٹی تعداد نہیں، ایک بڑی تعداد ہے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں، میں نے کہا ہے اللہ، اے میرے پاک رب، یہ تعداد بہت تھوڑی ہے، تو جن لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا تو ان کی یہ تعداد بہت تھوڑی ہے، اے اللہ اس تعداد میں اضافہ۔ نبی اسلام نے دعا کی رب العالمین سے، اللہ رب العالمین نے پیغام بھیجا، اے نبی، ہم نے اس تعداد کو بڑھا دیا،
اب صرف 70,000 نہیں بلکہ ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 افراد کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کیا. نبی علیہ السلام کی ارشاد فرما کر آپ اٹھ کر چلے گئے. اب صحابہ کرام تذبذب کا شکار ہے، آپس میں چہمگیاں ہونے لگی، ایک دوسرے سے سوال بھی کرتے ہیں، آپس میں سوال و جواب میں تکرار ہے. کسی نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اسلام میں پیدا ہوئے، پوری زندگی اسلام پر گزار دی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزار دی اور اسلام کا ایمان ہو. بعض نے کہا ہم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا درجہ ملا. کسی نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں کہ جنہوں نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور اللہ کے راستے میں شہادت کا جام نوش کیا. الغرض ہر ایک کے اپنے تبصرے تھے، لیکن تذبذب کا شکار ہے، حتمی جواب نہیں ہے. یہ تو آپس کی رائے تھی. حتمی جواب تو وہ ہوگا تو جو نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے فرمائے. آخر وہ کون لوگ؟ یہ تو آپس کے تبصرہ تھے. کافی دور گزر گئی، صحابہ کرام وہاں سے ہلے نہیں، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، لیکن تبصرے کر رہے ہیں. کافی دیر کے بعد نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے نکلے. آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام اسی حالت میں بیٹھے جس حالت میں چھوڑ کر گیا. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ گئے نہیں، ابھی تک بیٹھا. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے بشارت تو سنا دی کہ اللہ رب العالمین اتنے افراد کو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کرے، لیکن آخر وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی کیا علامتیں ہوں گی؟ ان کی کیا صفات ہوں گی؟ کیا آپ نے بتایا؟ جنت کے حصول کے شوقین افراد تھے صحابہ کرام. اور جنت کا حاصل، جنت کا حصول بھی کیسے چاہیے؟ بغیر حساب و کتاب. اس شوق میں بیٹھا ہوا اٹھ کر کوئی نہیں گیا کہ کام پر دیر ہو جائے گی، آج نوکری سے نکال دیا جاؤں گا، آج اس طرح کی میرے ساتھ تکالیف ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، سب برداشت ہو، لیکن اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک اللہ کے رسول سے یہ سن کر نہ چلے جائے کہ وہ کون لوگ. نبی اسلام نے فرمایا 4 قسم کے لوگ، ہم الذین لا یسترقون ولا یبتغون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. 4 قسم کے لوگ. سب سے پہلے یہ وہ لوگ ہوں گے لا یسترقون، جو دم طلب نہیں کرتے، جو جنتر منتر پر یقین نہیں رکھتے، جو پھونک جہاں پر یقین نہیں رکھتے. لا یسترقون، وہ دم طلب نہیں کرتے. شریعت میں دم کی اجازت ہے. اگر کوئی بیمار ہے، کوئی تیمارداری بھی لیا آ کر دم کر دے، کوئی حرج نہیں. کوئی بیمار شخص کسی سے مل نہیں گیا، اس نے دم کر دیا، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سوچ بنا لینا
گا میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ بنانا اسے کہتے ہیں استرقاء. شریعت میں استرقاء کا کوئی جواب نہیں کہ خصوصاً کسی کے پاس یہ عقیدہ بنا کر جانا وہ شخص مجھے دم کرے گا تو دم میں ٹھیک ہوگا. یہ عقیدہ بات ہے. لا استرقاء وہ دم طلب نہیں کرتے کہ فلاں شخص ہی آئے گا اور وہی مجھ پر دم کرے گا تبھی میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. نبی اسلام نے فرمایا سب سے پہلے بولو لا استرقاء. وہ استرقاء نہیں کرتے. دوسرے نمبر پر ولا یتقون. وہ اپنے جسموں کو دغواتے نہیں. جنگ و جدال میں گھمسان کی لڑائی میں اس طرح کے وار ہوتے ہیں کہ کبھی نسیں کٹ جاتی جسم کے اعضاء کرتے خون نہیں رکتا اور آپ بھی علاج کیا جاتا ہے کہ اگر خون نہیں رک رہا ہے اس کا علاج کیا ہے. میڈیکل سائنس میں آج کچھ دوائیں دی جاتی ہیں وہ دراصل اس زخم کو جلانے کی ہوتی ہے کہ زخم جب یہاں سے جم جائے گا بالکل رک جائے گا تو خون جاری ہونا خون نکلنا بہنا ختم ہو جائے گا. وہ لوگ جو بڑے بڑے حساب میں جنت میں جائیں گے ان کی دوسری قسم کون سی ہے؟ لا یتقون. وہ اپنے جسموں کو نہیں دباتے. اپنے جسموں کو نہیں دباتے. جسم پر داغ نہیں لگواتے. گرم سلائی کر کے اپنے جسم پر لگاتے جائے تاکہ خون رک جائے. علاج معالجہ کیا جائے لیکن اگر کوئی اپنے جسم کو اس انداز سے لگواتا ہے تو شریعت میں اس چیز کی ممانعت نہیں ہے. لیکن آخر جنت کا حصول ہوگی کس طرح؟ بغیر حساب و کتاب کا. تو ان کی دوسری قسم کون سی ہے؟ لا یتقون. وہ اپنے جسموں کو نہیں دباتے. اور تیسری قسم ولا یتطیرون. وہ بدشگونی نہیں کرتے بدشگونی نہیں لیتے. وہ فال وغیرہ نہیں نکالتے. دور جاہلیت میں بدشگونی کس طرح لی جاتی ہے؟ اگر کوئی شخص سفر پر روانہ ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے بتوں کے سامنے ایک کچھ تیر رکھے ہوئے تھے. کسی ڈبے میں تیر رکھے ہوئے تھے. وہ تیر نکال لیتے. اگر اس تیر پر لکھا ہوتا ہاں تو وہ سفر پر روانہ ہو جاتے. اگر اس تیر پر لکھا ہوتا نہیں تو وہ سفر پر نہیں جاتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ آج ہمیں سفر سے روک دیا گیا. ہمارے معمولہ نے باطلا یہ جو معمولہ نے باطلا تھے جو بت ہے ان کا عقیدہ تھا کہ انہوں نے ہمیں آج سفر سے روک دیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ آگے برا ہو جائے اسی وجہ سے آج ہمیں سفر نہیں کرنا. یہ بدفعال ہے. بدشگونی لینا اس کا بھی شریعت میں کوئی عمل دخل نہیں. اور نبی اسلام نے صاف منع کر دیا لا عدوى ولا طيرة کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ولا طيرة اور نہ ہی بدشگونی کوئی چیز ہے. آگے اس پر بھی بات کرتے ہیں. تو تیسری قسم کون سی ہے؟ وہ لوگ جو بدشگونی نہیں لیتے. اور پھر چوتھی صفت وعلى ربهم يتوکلون. اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں. رب پر توکل کیا چیز ہے؟ ایک شخص مسجد نبی میں نبی اسلام سے ملاقات کی ہے. جب اندر آیا آپ نے بھانپ لیا تو اس نے اپنی سواری کو باندھا نہیں. آپ نے پوچھا کیسے آیا؟ اس نے کہا سواری کا ہے. پھر آپ نے سوال کیا سواری کو باندھ دیا؟ اس نے کہا نہیں رب کے توکل رب کے بھروسے کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اس کی رسی کو پکڑ کسی چیز سے باندھ اس کے بعد رب پر توکل کر کہ جب تک اسباب مہیا ہو اسباب کا حصول ہو پہلے اسباب کو ہاتھ پر لے لے اس کے بعد رب پر توکل کیا. میں بیمار ہوں
اللہ نے چاہا تو صحت مند ہو جاؤں گا، نہیں اسباب کیا ہے؟ علاج مہیا کیا، علاج کا حصول ہو، اپنی بیماری کی صحتیابی کی، بیماری کو کاٹنے کے لیے، اپنی صحتیابی کے لیے سب سے پہلے علاج معالجہ ہو، دعائیں ہو، اسکار ہو، پھر رب پر توکل۔ ایسا نہیں کہ رب پر بس بلا جھجک بے اعتماد رب پر توکل نہیں، جب تک اسباب مہیا ہو۔ جتنے اسباب اللہ رب العالمین نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اسباب کو اختیار کیا جائے، اس کے بعد رب پر توکل۔ آج ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت ایک وائرس ہے، کورونا وائرس نے تباہی پھیلا دی، عالمی وائرس بن چکا، جس کی زد میں نیک اور بد سارے آ رہے ہیں۔ آج ہمیں اس وائرس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، کیا تدابیر کی اختیار کی جائے؟ حکومتی سطح پر یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ بڑے بڑے اجتماعات منسوخ کر دیے جائیں، مساجد میں باجماعت نماز کو روک دیا جائے، جماعت پر پابندی لگا دی جائے، اور اس پر متفقہ طور پر علماء کمیٹی بیٹھی ہے، انہوں نے بھی ایک نیا عمل تیار کیا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں رب پر توکل کر لیں، صحیح بات ہے، توکل کرنا ضروری ہے، رب پر بھروسہ کرنا، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ احتیاطی تدابیر ہیں بھی کیا؟ آپ دیکھیں ایک قافلہ ہے نبی اسلام کے پاس، اسلام قبول کرنے کی غرض سے نبی اسلام نے سب سے بہترین، آپ کو پتا چلا کہ ایک شخص میں اسے کوڑ کی بیماری ہے، دل کی امراض ہے، دل کی بیماری ہے، اس کو نبی اسلام نے فرمایا اسے پیغام دے دو کہ اس کی بیعت ہو گئی، اس کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، احتیاطی تدبیر کے طور پر بیماری کا لگانا تو اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کی مرضی سے کوئی بیماری لگتی ہے تو انسان اگر بیمار ہے تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے، کیونکہ نبی اسلام کا فرمان ہے لا حاضرہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری اچھوت نہیں ہوتی کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے، لیکن بعض بیماریاں اور بعض وائرس اور اس طرح کی وبائیں ایسی ہیں جن میں احتیاطی تدابیر میں اختیار کیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جہاد کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، ایک علاقے کی طرف تک پہنچے، قریب پہنچے تھے، انہیں پتا چلا کہ فلاں علاقے میں تعاون کی وبا پھیلی ہوئی، ان کا وبا پھیلی خیر چلتے ہیں، لیکن ایک صحابی نے غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خبر دی کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جہاں تعاون کی وبا پھیل جائے اس علاقے میں کوئی نہ جائے، اور جو لوگ وہاں موجود ہوں انہیں چاہیے کہ وہ وہاں سے باہر نہ نکلے، وہ کسی اور علاقے کا رخ نہ کرے۔ یہ احتیاطی تدبیر جو ہے جو نبی اسلام نے اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اگر احتیاطی طور پر کبھی اس طرح کے معاملات ہو جائیں اور حکومتی سطح پر اگر کسی بات پر کسی وجہ سے روک لگا دی جائے تو اس پر حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی پابندی، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ہمیں یہ نمازوں سے روک دیا گیا، نہیں جی، نمازوں سے نہیں روکا جا رہا، اجتماعات سے روکا جا رہا ہے، اور وہ بھی بلا وجہ نہیں ہے، احتیاطی تدابیر اور اس پر آج متفقہ علماء کی کمیٹی جو بیٹھتی ہے 2 دن سے علماء کی اس بات پر رائے چل رہی
آخر فیصلہ ہی کہ جو حکومت کی پالیسیاں ہیں ان کو اختیار کیا لامحالہ کوئی بڑا نقصان ہو، اس سے بچتے ہوئے اگر اس حکمت عملی میں اختیار کر لیا جائے تو یہ توقع اللہ کے نام بھی نہیں۔ اگر توقع اللہ کے نام بھی ہوتا تو نبی اسلام اس کوڑ کے مریض سے بالمشافہ آپ اس سے بیٹھ لیتے، جہاں تعاون کی وبا پھیلی آپ وہاں جانے سے نہ روکتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر توقع بھی کرے، بھروسہ بھی کرے، ذکر و اذکار بھی کرے، دعائیں بھی کرے، اور پھر جو حکومت کی پالیسیاں ہیں ان کے خلاف عالم بغاوت نہ اٹھائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم بڑے نقصان میں پھنس جائیں اور بعد میں پچھتانا پڑے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔